قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہو رہا تھا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ سے جب عرض کیا آپ مجھے دکھائیں کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہو، کہ اللہ نے حکم دیا تھا 4 پرندوں کے پکڑنے کا، ان کا نام بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چنانچہ ایسے ہی ہوا، ان 4 پرندوں کو لیا اور پھر ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت آپس میں مکس کیا، ملایا، اور ملانے کے بعد اس کو پہاڑوں پر رکھ کر آئے اور پھر ایک ایک کا نام لے کر بلایا تو یأتینک سعیا، وہ دوڑتا ہوا جہاں جہاں اس کے اعضاء پڑے تھے وہاں سے اٹھے اور وہ اعضاء آپس میں ملتے چلے گئے اور مکمل پرندہ بن کر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ میں نے خود ہی ان کو ذبح کیا تھا اور یہ تو مر چکے تھے، اور اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے ان کو دوبارہ سے زندہ کر کے میرے سامنے پیش کر دیا۔ تو ایسے ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جیسے ہم نے اس کو زندہ کیا ہے ایسے ہی ہم قیامت کے دن تمام مردہ انسانوں کو زندہ کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کو اپنے سامنے حاضر کریں گے، اور جیسے ہم نے پہلی بار ان کو بنایا ہے تو دوبارہ سے ان کو زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ اس قسم کے بے شمار مشاہدات انسان اپنی روزمرہ زندگی میں کرتا ہے۔ انسان کی آنکھوں کے سامنے زمین بالکل خشک ہو جاتی ہے، کوئی سبزہ نہیں ہوتا، پھر بارش ہوتی ہے تو پھر سرسبز ہو جاتی ہے زمین۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں یحیی الارض بعد موتہا، کہ مردہ زمین کو ہم نے دوبارہ سے زندگی دے دی۔ بنجر زمین تھی، پانی دیا، بارش ہوئی تو وہاں سے فصلیں اور غلے وہاں سے اگنا شروع ہو گئے، تو مردہ زمین کو گویا کہ اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی۔ یہ تو انسان دیکھتا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ کوئی عجوبہ نہیں جس کا انکار کیا جائے۔ اس قسم کی چیزیں تو ہم ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہر موسم کی اپنی بہار ہوتی ہے، کبھی درخت اور نباتات اپنے جوبن پر ہوتے ہیں، پھر خزاں کا موسم آتا ہے تو درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، اور درخت اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں بعض دفعہ سارے ہی پتے ان میں سے گر جاتے ہیں۔ پھر جب بہار کا موسم آتا ہے تو نئے شگوفے پھوٹتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ان میں پھل لگتے ہیں، پکتے ہیں، اور پھر لوگ انہیں اتار کر کھا لیتے ہیں۔ یہی حال سبزیوں اور فصلوں کا ہے کہ اپنے موسم پر ہر سبزی اور ہر پھل اپنے موسم پر نکلتا چلا آتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ساری موسم بہار جب وہ پتے بالکل جھڑ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے نئے سرے سے اللہ ان کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک زندگی اور موت کا نمونہ ہے۔ اور ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے واقعہ گزرا، بنی اسرائیل کے ایک مردہ کے زندہ ہونے کا واقعہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ گائیں ذبح کرو اور اس کی گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردہ کو لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ وہاں پر بھی یہی الفاظ آئے تھے کذالک یحیی اللہ الموتى۔ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہمارا ایک بندہ ذبح ہو چکا ہے، اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، یہ واقعہ تو آپ لوگوں کے سامنے گزر چکا، تفصیل سے عرض کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اللہ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کو مردہ کو لگاؤ تو یہ خود ہی بول کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو اللہ مختلف قسم کے واقعات بیان کر کے بتاتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى، کہ جیسے ہم نے جب اس گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم سے لگایا گیا تو وہ فوراً سے اللہ کے حکم سے زندہ ہوا، اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں میرا رشتہ دار ہے، اور پھر دوبارہ سے وہ مر گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ہم نے اس کو زندہ کیا ہے اسی طرح سے ہم تمام انسانوں کو قیامت کے دن مر چکنے کے بعد دوبارہ زندگی ان کو عطا کریں گے، اور زندگی کے بعد پھر کہانی ختم نہیں ہے،
اور قصہ اور واقعہ ختم نہیں، بلکہ اس کے بعد فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت میں جانے والا ہے، اور دوسرے کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی ختم نہیں کہانی، جو جنت میں چلے گئے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا، اور جو جہنم میں چلے گئے ہیں وہ بھی میرے دوستوں ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا، کبھی اس کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو یہ زندگی اللہ نے دی ہے، مختلف قسم کے واقعات بیان کر کے اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ میں کیسے قدرت والا ہوں، اور کیسے میری قدرت ہے، اور کتنی بڑی طاقت کا میں مالک ہوں کہ میرے سامنے جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ تو انسان کو یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ پرندے جو ہے زندہ ہو کر تو حاضر ہوئے، تو کہنے لگے کیا کہنے لگے ان اللہ عزیز حکیم، یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے غالب ہیں اور بڑی ہی حکمت والے ہیں کہ کیسے ان مردہ پرندوں کو میرے سامنے زندہ کر کے دوبارہ سے ان کو حاضر کر دیا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی سارے انسانوں کو دوبارہ سے زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن کریم میں یہاں تک آتا ہے سورہ قیامہ کے اندر بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ بلکہ ہم جو ان کے پورے ہیں، انگلیوں کے پورے، ہم ان کو وہ بھی واپس کریں گے جیسے ان کی دنیا کے اندر تھے، ویسے ہی ان کو بنا کر حاضر کریں گے اور ان کو بنا کر واپس کریں گے۔ چھوٹی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے اور بڑی چیز کا عام طور سے بنانا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چھوٹی چیز کا ذکر کیا کہ جو انسان کی انگلیوں کے پورے ہیں، اس کو بھی ہم ویسے ہی واپس کریں گے جیسے اس کو پہلے ہم نے عطا کیے ہوئے تھے۔ اس لیے موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ آخرت کی زندگی کسی موڑ پر بھی انسان کو موت آ سکتی ہے، موت کے واقعات چل رہے ہیں، اور دوبارہ پھر اللہ